سورہ بقرہ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں 5 جگہ احیاء الموتیٰ کا ذکر ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے 5 جگہ۔ سب سے پہلے تو مقتول کا وہ واقعہ ہے جو گائے کا گوشت جسم سے لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا، ایک تو وہ واقعہ ہے۔ پھر دوسرا واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا قصہ ہے جنہوں نے رؤیت باری کا مطالبہ کیا تھا۔ پھر تیسرا اس قوم کا قصہ ہے جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہم مضامین ہیں۔ اس میں دین اسلام ہے، انسانیت ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اخوت و محبت ہے، فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے قرآن نے دعوت نہ دی ہو، نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے اسلام میں ترغیب نہ دی ہو۔ سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کے بیان پائے ہیں، اس کے آداب بھی بتائے۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگاتی ہے۔ ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، کاشتکار جو ہے زمین کا ایک دانہ ڈال کر اس سے کتنے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ تو یہی حال ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ شخص ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان سے تشبیہ دی گئی جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان سے تشبیہ دی گئی جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر ہلکی سی مٹی کی تہ ہوتی ہے، اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ تو صدقہ خیرات کے جو شراب اور آداب بیان کیے اس میں فرمایا کہ مناسب بات کہہ کے رہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ یعنی آپ نے دیا تو کسی ضرورت مند کو، اس کی ضرورت کو تو پورا کیا، صدقہ خیرات تو دیا، لیکن اس کے منہ کے اوپر تماچے مارے، اس کو باتیں سنائیں تو بیکار ہے۔ ایسے دینا ہے صدقہ خیرات کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ کس کو دیا، کیا دیا، کب دیا، کیسے دیا۔ پھر دوسرا حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے اس میں سے عمدہ چیز ہی خرچ کرو، ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جاتی تو تم کبھی نہ لو سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ یعنی ایسے خراب چیز جو تم خود استعمال نہیں کرنا چاہو وہ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، تو اللہ کو ایسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سارا مال کس نے دیا؟ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہمیں کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو جس نے دیا ہے اس کو لوٹاتے وقت دل کیوں چھوٹا کرنا، اس کو تو سب سے بہترین چیز دینی ہے۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ اگر تم صدقہ اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی اگر ترغیبی بات کی وجہ سے کسی کو بتا کر دے رہے ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ جیسے آپ کسی مدرسے میں دے رہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مدرسہ ضرورت مند ہے، یہاں مستحق بچے پڑھتے ہیں، آپ نے کسی اور بہن کو ترغیب کے لیے کہہ دیا کہ دیکھو میں بھی وہیں دیتی ہوں، آپ بھی اپنا مال وہاں دے دو، اپنے زکوٰۃ کے پیسے وہاں دے دو، وہاں بھوکے بچے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلا دو، وہاں ایسے بچے ہیں جن کو کپڑوں کی ضرورت ہے انہیں کپڑے پہنا دو، وہاں ایسی ضرورت ہے جہاں پانی کے کولر کی ضرورت ہے انہیں وہاں پانی کا کولر لگوا دو، میں نے بھی اس میں تھوڑا حصہ ڈالا ہے۔ ترغیبی لحاظ سے یہ بات کی جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ فرماتے کہ تم اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تو تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کے ان احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور اگر آپ کو کسی کو کچھ دینا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے، بہت پیارا سا، 100 سے زیادہ بچے وہاں پڑھتے ہیں اور مستحق بچے ہیں، اگر آپ ان کو دیں گے تو وہ بھی بہت خوش ہوں گے، اچھا افطار وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اچھے کپڑے وہ بھی پہننا چاہتے ہیں، اور وہاں خواتین جو ہیں وہ تراویح سیکھنے آ رہی ہیں، اگر آپ ان کے لیے عیدی بھیجیں، آپ ان کے لیے جوڑے بھیجیں تو وہ بہت خوش ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔